میرے لاکھوں درود و سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے تھے اور آپ کے پاس حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ ابن عمر بھی پاس تشریف فرما تھے۔ تو ایک شخص نے دستک دی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انس دروازہ کھولیں، وہ شخص ہے جس نے بغیر حساب جنت میں جانا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو وہ شخص جس نے تازہ وضو کیا ہوا اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے تھے اور اپنے جوتے بغل میں دبائے ہوئے ایک غریب انصاری صحابہ رسول دروازے پہ کھڑے اور اندر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ باتیں کی اور بڑے ادب سے بیٹھ گئے، جیسے اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں۔ باتیں کی اور اٹھ کر چلے گئے۔ دوسرے روز اسی وقت حضرت انس اور حضرت عبداللہ بن عمر سیم ٹائم، سیم دن، سیم وقت اسی جگہ پہ بیٹھے تو پھر دروازے پہ دستک ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انس دروازہ کھولیں۔ تو جب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو وہ شخص ویسے ہی جیسے پہلے دن اس نے وضو کیا ہوا اور داڑھی سے قطرے ٹپک رہے تھے اور جوتے بغل میں دبائے ہوئے اور آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، کل کچھ میں نے باتیں کی ہیں اور کچھ میری رہ گئی ہیں، وہ میں مکمل کرنے آیا ہوں۔ تو چند باتیں کی، تھوڑا سا وقت لیا اور چل دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دروازے پہ دستک ہوئی تو فرمایا کہ وہ شخص آیا ہے جس کو بغیر حساب جس نے جنت میں جانا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک اور حضرت عبداللہ بن عمر حیران ہوئے، بڑے حیران ہوئے، اور تیسرے دن بھی اسی وقت اسی جگہ پہ آپ سرکار کے پاس بیٹھے تھے اور آپ سرکار کے پاس بیٹھے تھے اور دستک ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہی شخص آیا ہے جس نے بغیر جنت، حساب کتاب کے بغیر جنت میں داخل ہونا ہے۔ تو پھر حضرت انس بن مالک نے دروازہ کھولا اور ویسے ہی اس نے تازہ وضو کیا ہوا اور داڑھی سے قطرے پانی کے ٹپک رہے تھے اور آپ نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے اور آپ اندر تشریف لائے اور سرکار کے سامنے انتہائی ادب کے ساتھ، جیسے اتحیات کی شکل میں ہم بیٹھتے ہیں ایسے وہ بیٹھ گئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے عرض کی اور چند جملے عرض کیے اور اپنی گفتگو سمیٹتے ہوئے واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر بڑے حیران ہوئے اور اس نے حضرت انس سے فرمایا کہ میں بڑا پریشان ہوا ہوں اور حیران بھی ہوا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو بغیر حساب
جنت جائے گا۔ تو کیا عمل ہے اس کا کہ یہ بغیر حساب کی جنت جائے؟ کیا عمل ہے ایسا جو انس بن مالک اور عبداللہ ابن عمر سے زیادہ ہے؟ وہ کیا چیز ہے؟ کون سا عمل ہے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور ہم صدقات خیرات بھی کرتے ہیں۔ کیا چیز ہے، کیا عمل ہے اس شخص کا جو اس سے اتنا معتبر کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا نبی فرماتے کہ یہ بے حساب بغیر حساب جنت جائے گا، یہ وہ شخص ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیچھا کر لیا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں کیا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں؟ تو اس نے فرمایا کہ آپ کا گھر تو میرے گھر کے ساتھ ہے، کیا کوئی ناراضگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ میرے مہمان بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں نہیں، میں ویسے آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ ان کے مہمان بن گئے، انہوں نے قبول کر لیا اور ان کے گھر رہنے لگے۔ 3 دن آپ ان کے گھر رہے۔ ایک دن تو آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے عشاء کی نماز ادا کی ہے، عشاء ادا کرنے کے بعد وہ اپنی چارپائی پہ گیا ہے، پھر وہ نہیں اٹھا۔ پھر جب فجر کی اذان ہوئی ہے تو وہ شخص اٹھا ہے اور اس نے فجر کی نماز ادا کی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء ادا کی ہے، پھر تہجد ادا کی ہے، پھر فجر ادا کی ہے، پھر اشراق ادا کیے ہیں، اور اس نے 1 پارہ قرآن پاک پڑھا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے 3 پارے قرآن پاک پڑھا ہے۔ اور وہ انتظار کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی صدقہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی حد نہیں صدقات خیرات کرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر تو کیا معاملہ ہے، یہ کیا عمل ہے جو اس شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ یہ بغیر حساب جنت جائے گا؟ یہ کون سا عمل ہے؟ تو 3 دن گزرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ بتا کہ کیا عمل ہے جو ہم لوگوں سے بڑھ کے ہے آپ کا؟ تو انہوں نے کہا کوئی عمل نہیں ہے، آپ نے دیکھا ہے جو میرا عمل ہے یہی عمل ہے، اور تو کوئی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، کوئی مسئلہ ہے آپ مجھے بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں جب سوتا ہوں رات کو، چلو آپ سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب میں رات کو سوتا ہوں تو پہلے میں اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں، جب میں صبح کو اٹھتا ہوں تو پہلی نظر میں اپنے دل پہ ڈالتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ حسد، کینہ، بغض، بڑائی کبھی نہیں کی۔ میں اب بھی آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ، حضرت انس بن مالک آپ، اور تمام صحابہ رسول سے میرا درجہ کم ہے، میں غریب ہوں، میں غریب صحابی ہوں، تو میرا تو صرف یہ عمل ہے اور میرا کوئی عمل نہیں ہے، صرف میں سچا، پکا اور روح جو اسلام اور دین فکری احساس دلاتا ہے، صرف وہ میرے روح میں ہے اور کوئی چیز نہیں۔ وہ فکری احساس مجھے ہر چیز سے، اگر تو نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں اتنا اہم ہوں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ یہ شخص بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا صرف میں نے اپنے روح، اپنی فکر، اپنی سوچ، اس کو میں نے صاف کی ہے، کسی قسم کا اس میں کوئی میں کبھی نہیں لایا خرابی کہ جس سے میرے اعمال ضائع ہوں اور میں
دوسروں کو تکلیف دوں اور خود بھی تکلیف میں رہوں اور اللہ کا نبی بھی اس پہ ناراض ہوں اور راضی نہ ہوں. تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے میں نے اپنی فکر کو صاف کی ہے, میں نے اپنی سوچ کو صاف کی ہے, میں نے اپنے دل کو صاف کیا ہے. ان سب چیزوں کو میں نے اسلام کے اصولوں کے مطابق ڈھالا ہے اور میں کچھ نہیں کرتا. 5 ٹائم کا نمازی ہوں, قرآن کا ایک بار آپ کے سامنے پڑھا ہے, نہ تہجد ہے, نہ اشراق ہے, نہ کچھ. تو اللہ کے نبی آپ کے سامنے فرما رہے ہیں, تو ہمیں بھی اپنی روح کو, اپنی سوچ کو اور اپنی فکر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور اسلام کے فکری اصولوں پہ ہمیں چلنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے وہی اہمیت کے حامل ہیں. وما علینا الا البلاغ.